थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला लेना शुरू करें, कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। उसके अलावा जब आप टेलीफोन कॉल करते हैं, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ा फ़ोन पे ध्यान रखा करें। और जब मैं आपकी तरफ आऊँ तो प्लीज़ टेलीफोन पे अपना सवाल पूछ के रखते हैं टेलीफोन, ताकि टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अक्सर लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ बोलते हों फिर अपनी आवाज़ टीवी पे सुनने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है कि और भी ज़्यादा डिले होती है। अब इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला लेना शुरू करूँ, एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं थोड़ा सा रेस करना चाह रहा था, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। और मैंने EU सेटलमेंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, लेकिन ताकि कुछ जो जनरल टाइप के लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि देखें जी, हमने EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की और हमें अप्रूवल ऑनलाइन आ गया है, लेकिन हमें कार्ड नहीं आ रहा। तो वो आपको कार्ड के लिए अलग से फिर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। एंड इट इज़ प्लीज़ बेहतरी है आपके लिए कि अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस आ गया तो प्लीज़ अपने लिए कार्ड बनवा लें, क्योंकि जब आप यूरोप से बाहर कहीं ट्रैवल करेंगे तो वो कार्ड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जिनके पास पुराने कार्ड पड़े हैं वो अभी भी वैलिड हैं टिल जून 2021 तक, लेकिन उससे पहले अपना नया कार्ड बनवा लें। आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच आपके पेशेंटली वेट करने का। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टेटस है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जी जी और मैंने ये अंडर EU नेशनल के लिए उस तरफ से ली है जी। मैं अपने हस्बैंड के बगैर नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो? थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें, जब आपके पास इनडेफिनेट आ जाता है तो आपको अपने स्पाउस की ज़रूरत नहीं है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करने के लिए। सिर्फ एक जगह स्पाउस की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपके पास इनडेफिनेट आ जाता है और आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो नॉर्मल कानून अप्लाई होता है वो ये कहता है कि आपने 1 साल वेट करना है और आप फिर अप्लाई करें नेचुरलाइजेशन के लिए। सिर्फ उन लोगों को 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं होती जिनके स्पाउसेस ब्रिटिश नेशनल हैं। तो अगर आपका इंडेफिनेट है और आपके स्पाउस ब्रिटिश नेशनल हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आप जो इमीडिएटली इंडेफिनेट के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो आप इस बात पे रिलाई कर रहे हैं कि मैं इसलिए 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज माई स्पाउस इज़ ब्रिटिश नेशनल। तो उस वक्त स्पाउस की रेलिवेंस आ जाती है। लेकिन अगर आपके स्पाउस EU हैं या वैसे दूसरे स्टेटस में हैं और आपको इंडेफिनेट मिल गया, तो आपको 1 साल वैसे भी वेट करना है। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपकी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाती है, आपकी डिवोर्स हो जाती है, तो आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पर उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी बेसिस पे एप्लीकेशन डाल रही है। लेकिन सिर्फ एक सूरत में फ़र्क पड़ता है, अगर आप इंडेफिनेट के फ़ौरन बाद अप्लाई करें, वो भी उन लोगों के लिए जिनके स्पाउसेस ब्रिटिश हैं। लेकिन आपके केस में आपने कहा आपके स्पाउस EU हैं, तो आपको 1 साल वैसे भी वेट
کرنا پڑے گا, بٹ اٹ وڈ ناٹ ہیو این افیکٹ اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. طارق صاحب, میری بیوی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. جی. میں اس کو بلانا چاہتا ہوں. میرا نام عزیز الرحمن ہے. میں اس کو بلانا چاہتا ہوں. تو میں ریٹائر ہوں, مجھے پینشن بھی ملتا ہے اور پرائیویٹ پینشن بھی ہے اور موبلٹی الاؤنس ہے کیونکہ میں بیمار ہوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہوم آفس ہے. سوری, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں, میں دوسری جگہ جاتا ہوں. ہلو. جی میں آپ کی بات سن سکتا ہوں. ہلو. ہاں جی, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ہلو, ابھی سن رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل آپ ہی کی بات سن رہا ہوں. ہاں, تو میں سوچا کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں. تو میں ریٹائر ہوں, اسٹیٹ پینشن بھی ہے اور پرائیویٹ پینشن بھی ہے, موبلٹی الاؤنس ہے کیونکہ میں بیمار ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہوم آفس کا جو فیس ہے وہ مجھ پر لاگو ہوگا؟ اگر لاگو ہوگا تو کتنا ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں پلیز؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. آپ کے سوال کا مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا کیونکہ جو فیس ہوتی ہے وہ پاکستانی روپیز میں وہ چارج کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا آپ کی وائف پاکستان میں ہے اور اگر آپ یہاں سے فی پے کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو اکاؤنٹ بینک کارڈ ہولڈر ہے وہ کنورٹ کرتا ہے ان پیسوں کو. بٹ مجھے اس میں کوٹ نہ کریں, بٹ رفلی وہی ہے جو تقریباً 6.25 لاکھ کی تقریباً کاسٹ بنتی ہے کنورٹ کر کے, اتنی یا آپ کو چارج ہوں گے. بٹ پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ بیکاز مجھے کنورژن ریٹ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کارڈ ہولڈر کیا اپلائی کرتا ہے, کیونکہ پیسے پاکستانی روپیز میں جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ اپنے اسپاؤس کے لیے ڈال رہے ہیں, یہ اپینڈکس ایف ایم کے اندر اپلیکیشن آتی ہے, یہ وہ ہیومن رائٹ والی اپلیکیشن نہیں ہے جو یہاں سے ڈلتی ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے آپ کو فیس دینی پڑے گی اس والی اپلیکیشن کے اندر. وہ جو یہاں ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹ اپلیکیشنز ڈال رہے ہوتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کے اوپر, ان کو ہوم آفس نے کہا ہے کہ آپ سرٹن کرائٹیریا اگر میٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے فی معافی کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ تو آلریڈی یہ بول رہے ہیں کہ میں اگر اپنی وائف کو ادھر بلاؤں گا, اگر آپ وہ ایکسیپشنز میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر کوئی الاؤنس مل رہا ہے آپ کے کیئرر یا ڈسیبلٹی آپ کی اولڈ ایج کی وجہ سے, تو آپ ویسے بھی یہ بول رہے ہیں کہ میں ایڈیکویٹلی مینٹین کر سکتا ہوں اپنی وائف کو, کہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں ایڈیکویٹلی ان کو مینٹین کر سکتا ہوں. جو فارمولہ ہے وہ 18,600 سے ڈفرینٹ ہے. تو وہ جو ٹیسٹ آپ نے میٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کو فیس دینی پڑ جائے گی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ILR ہے وہ ڈیو ہے ابھی سپٹمبر میں. جی. لیکن سپوز لائک اف مائی میرج ڈزنٹ ورک آؤٹ, میں اسپاؤس ویزا پر آئی تھی. جی. تو میرے پاس لائک آئی ڈیلیورڈ 3 children here in UK. جی. So do I have to go back to the place where I've come back from or how does it work? آلرائٹ میم, اور آپ کے اسپاؤس برٹش ہیں, انڈیفینٹ ہولڈر ہیں یا کیا؟ جی نہیں برٹش, میرے تینوں بچے بھی برٹش ہیں اور ہسبینڈ بھی برٹش. آلرائٹ, تھینک یو میم. ذرا میری بات غور سے سن لیں. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس یا آپ جیسی جتنے بھی خواتین ہیں ان کے پاس جو اپنے اسپاؤس کے ویزے پہ آتی ہیں ان کے پاس ڈپینڈنٹ ویزا ہوتا ہے. ڈپینڈنٹ ویزے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ویزا 100% اپنے اسپاؤس کی اسپانسرشپ کے اوپر, آپ اپنے اوپر کوئی ویزے کی ایکسٹینشن نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ ہوم آفس نے اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں, میننگ اسپاؤس ویزے پہ, اور آپ کا اسپاؤس آپ سے ناراض ہو کے ہوم آفس کو ٹیلی فون کر دے کہ جی میں نے اس کو اسپانسر نہیں کرنا, تو ہوم آفس ڈیورس کا بھی ویٹ نہیں کرتا. ہوم آفس آپ کو خط لکھ دیتا ہے کہ جی اتنے دن ہے, آپ اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں. تو پھر ظاہری بات ہے, جس طرح فار ایگزامپل آپ کے کیس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو کم از کم آپ کے پاس 2 وینیوز ہیں. جو سب سے اوبیس وینیو ہے وہ یہ ہے جن کو آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ کے بچے ہیں, اور آپ نے جب میں نے کیوں پوچھا آپ کے ہسبینڈ کا اسٹیٹس کیا ہے, کیونکہ آئی پرزیومڈ کہ آپ, اور میں یہ پرزمپشن صحیح لے سکتا ہوں کہ آپ کے بچے برٹش ہیں. تو اگر خدا نخواستہ
ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہسبینڈ ہوم آفس کو کوئی کمپلین آپ کے بارے میں کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فال بیک میجر ہے کہ آپ بچوں کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ روٹ. بچوں کی بیس پہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو دو میں سے ایک کیٹیگری میں ویزا ملتا ہے. وہ 10 ایئر روٹ ہوتا ہے یا 5 ایئر روٹ ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ 10 ایئر روٹ میں 2.5 سال کے ویزے کر کے آپ کو 10 ایئرز لافلی پورے کرنے پڑتے ہیں. آپ کے کیس میں پرانا بھی لیگل پیریڈ کاؤنٹ ہوگا تو ویسے ہی 7.5 سال بعد اگر آپ کو یہاں 2.5 سال ہوئے صرف آئے ہوئے تو آپ کے ویسے یہاں لیگل 10 ایئرز ہو جائیں گے. اور ایک اور بچوں کے اوپر ہوتا ہے 5 ایئر روٹ. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہو اینڈ یو ہیو ایڈیکویٹ مینٹیننس, تو وہ پھر آپ کو 5 ایئر روٹ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے ان کے پاس ایڈیکویٹ مینٹیننس نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے بینیفٹ کلیم کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہی جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ ایک آپ کے پاس جو فال بیک میجر ہے, جو نیٹ ہے سیفٹی, وہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ بچوں کی بیس پہ اپلائی کر سکتی ہیں. جو سیکنڈ آپ کے پاس سیفٹی نیٹ ہے اور اللہ نہ کرے آپ اس کی وکٹم ہو, از ڈومیسٹک وائلنس. ایک بات میں عرض کر دوں لوگوں کو کہ جب بھی ورڈ یوز ہوتا ہے, بیکاز اٹس اے ویری ہارش ورڈ, ڈومیسٹک وائلنس, تو لوگ امیجیٹلی ایک پکچر دماغ میں لاتے ہیں کہ بھائی جب تک مجھے کوئی چوٹ نہ پہنچی ہو وچ از کوائٹ ویزیبل, میں وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوں. وہ ڈیفینیشن اب اپلائی نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ سے بار بار آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کے امیگریشن سٹیٹس کی وجہ سے آپ کو ایموشنل, فائنینشیل اور سائیکولوجیکل پریشر مل رہا ہے فیملی کے اندر کیونکہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے, جس کو ہم پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں جی تانے مل رہے ہیں, آل دوز کائنڈ آف تھنگس, ڈیگریڈنگ ریمارکس مل رہے ہیں ان انگلش, تو وہ بھی آپ بنتے ہیں وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. تو اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں تو وہ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. صرف 2 باتیں میں اس کے اندر بول دوں بیکاز لا کے اندر اب بہت بڑی چینج آئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کیسز کے اندر اب, اور اس کو بہت ایکسپوجر ملا ہے ڈومیسٹک وائلنس کیسز کو کووڈ کے دوران. تو ایک جو سب سے بڑی لا میں چینج آئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر جو میرے خیال سے بڑی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ, کہ پہلے جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالتے تھے آپ کو ان کنٹری رائٹ آف اپیل ملتی تھی, اور آپ میجورٹی کیسز میں اگر ہوم آفس آپ کے ایکسیپٹ نہیں کرا کہ یو بین اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس تو آپ کورٹ میں جا کے جج کے آگے بڑا اپنا بیان کر سکتے تھے. اب انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریویو ملتا ہے, اور اگر آپ کا ریویو بھی ریفیوز ہو جائے ہوم آفس کی طرف سے آپ کو جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالتے ہیں تو ساتھ ہیومن رائٹ کا بھی ایشو ریز کریں اور سیکرٹری اسٹیٹ کو اسپیسیفکلی بولیں کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو ریویو نہیں, مجھے ان کنٹری رائٹ آف اپیل چاہیے بیکاز میں ساتھ ساتھ اپنی ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ڈالنا چاہتی ہوں یا ڈالنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, وہ دے نہ دیں ایک الگ ایشو ہے, لیکن بعد میں جے آر کے وقت بڑا ہیلپفل ہوگا اگر ایڈمنسٹریٹو ریویو ریفیوز ہو جاتا ہے. سیکنڈ بات جو میں ڈومیسٹک وائلنس کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات البتہ اچھی کی ہے ہوم آفس نے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی پالیسی نکالی ہے, انہوں نے گائیڈنس نکالی ہے, اس میں بڑا کلیئرلی بول دیا ہے کہ اگر یہ ایویڈنس آپ دیں گے تو بڑا اسٹرانگ کیس ہے, موسٹ لائکلی آپ کو ویزا مل جائے گا. اگر یہ ایویڈنس دیں گے تو ہم کہیں گے میڈین اسٹرینتھ والا کیس ہے, پھر بھی ویزا مل جائے گا. اور اگر یہ والے ایویڈنس دیں گے, انہوں نے سیٹس بنا دیے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ ماڈریٹ ایویڈنس ہے, آپ کو ہمیں پروف کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ بڑی کلیئر گائیڈ لائن مل گئی ہے لوگوں کو کہ بھی ہمیں پتہ ہے اگر ہم یہ سارا کچھ پروف کریں گے ہمیں ملے گا. اور وہ گائیڈ لائن آگے کورٹس میں بھی بڑی ہیلپ کرتی ہے کہ بھائی جب ہوم آفس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دو گے تو ہم ویزا دے دیں گے یا ماڈریٹ ایویڈنس ہے, تو آپ کیوں نہیں اس کو پھر اس طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے. یہ میں نے تھوڑا اس لیے زیادہ بتایا کیونکہ دیر آر لاٹ آف پیپل جو وکٹم ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, ناٹ اونلی لیڈیز, جینٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کلیم نہیں کرتے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس صرف اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی چوٹ پہنچے جو ہم فزیکلی کسی کو دکھا سکیں. اب وہ بات نہیں ہے, اگر آپ کو ایموشنل ٹارچر بھی مل رہا ہے, بول کے بھی مل رہا ہے, وہ بھی تھریش ہولڈ میٹ کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. وہ الگ بات ہے کہ جو ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ ہے ویزا لینے کی, وہ ڈفرینٹ تھریش ہولڈ ہے. سو اس پہ آپ کو پھر فوکس کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم سر, میں یو نیشنل ہوں اور میرے پاس سیٹل اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ. جی 5 ایئرس 6 ایئرس ہو گئے مجھے یہاں پہ. جی. تو میرے ساتھ ایک چیز ہیپن ہو گئی ہے, مجھے اسپیڈ پہ مجھے جون سا SP50 لگ گیا. کیا میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات ہے کہ میری وائف جون سی ہیں, وہ ان کے پاس ان کے پاس ویزا ہے انڈیفینیٹ, تو وہ کیا ان کے پاس کام نہیں ہے, تو وہ میرے بغیر بھی وہ اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں؟
थैंक यू वेरी मच। Okay. ये मेरे दो सवाल थे। थैंक यू भाई आपकी कॉल का। नॉर्मली होता है कि अगर आपको कोर्ट से कन्विक्शन हुई है, जो कि होती है तभी एसपी आप पे लगा है, तो वो कहते हैं नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है और आपको 3 साल तक पे नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको, क्योंकि अगर आपको पुलिस ने फिक्स पेनल्टी नोटिस दिया है तो दैट इज़ फाइन। और कभी कभी होता है जब आप स्पीडिंग करते हैं तो क्योंकि आपने पिछले 3 साल में स्पीडिंग नहीं की होती तो वो फिर आपको एक स्पीडिंग अवेयरनेस कोर्स पे भेज देते हैं। तो जो लोग स्पीडिंग अवेयरनेस कोर्स करते हैं या जिनको फिक्स पेनल्टी नोटिस मिलते हैं उनका कोई इशू नहीं होता नेशनैलिटी में। लेकिन जिन लोगों को कोर्ट की तरफ से कन्विक्ट होकर कन्विक्शन मिलती है, फ़ाइन वगैरह मिलता है, वो फिर नॉन कस्टोडियल सेंटेंस में आता है। और होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि यूजुअली हम अगले 3 साल तक आपको नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करने देंगे अगर आपका ये इशू है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये डिस्क्रेशनरी हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और अगर होम ऑफिस नहीं देता कि हमारी पॉलिसी है, फिर आप थोड़ा फंस जाते हैं। बट आप रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि जी मेरा बाकी पूरा ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लीन था, लेकिन ज़ाहिरी बात है अगर पॉलिसी है तो उसको फॉलो करें। जहाँ तक आपकी मिसेस की बात है, क्योंकि उनका अब इंडेफिनिट हो गया है तो अब वो EU लॉ के अंडर नहीं आती कि जी आपको TT राइट एक्सरसाइज करने ये करना है। हाउएवर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होम ऑफिस ने जो कुछ अर्सा पहले अपेंडिक्स EU निकाला है उसमें उन्होंने नेशनैलिटी के अंदर बोला है कि जब भी कोई EU सिटीजन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेगा तो हम बैकडेट पे जाके उनके TT राइट्स भी चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल। बट ओवरऑल इतना इशू नहीं होगा बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इनडेफिनिट है और इनडेफिनिट के बाद 1 साल वेट करके शी विल बी अप्लाइंग फॉर नेशनैलिटी। मैं बात कर रहा हूँ विन स्पेसिफिक जनरल बात अभी हम कर रहे हैं। प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझिएगा, प्लीज़ इस हम एक जनरल बात अभी कर रहे हैं। मुझे बताया जाता है कि इस वक्त हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कुछ और कॉल्स लूँगा और हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं सर कैसे ठीक हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। भाई अपना सवाल पूछ लें। सर मेरा सवाल ये था कि हमने एक्सटेंशन अप्लाई की थी FLRFP अगस्त के अंदर, तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जब इंडेफिनिटली अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कोई इंग्लिश कोर्स की जरूरी है कि नहीं? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात आती है अगर जवाब नहीं है आपकी एप्लीकेशन का, स्वाय सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले मैं कहता था लोगों को कि अपने MP के पास जाएं, लेकिन आजकल कोविड की वजह से MPs भी थोड़ा स्टेप बैक हो गए हैं और ज़्यादा असिस्ट नहीं कर रहे कि आपकी वजह से होम ऑफिस को चेस करें। तो थोड़ा सा बस पेशेंस दिखाएं बिकॉज कोविड की वजह से हर चीज़ में डिले हो रही है। और जहाँ तक इंडेफिनिट की बात है, अनलेस आप रेफ्यूजी स्टेटस पे इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपको इंग्लिश टेस्ट ही देना। बट अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस या 5 ईयर रूट की बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको फिर इंग्लिश के 2 तरह के टेस्ट देने होंगे। एक जो कि लाइफ इन द UK और एक जो आपने अपनी इंग्लिश एबिलिटी दिखानी होती है, वो ट्रिनिटी का या IELTS इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट जो लोग करते हैं, तो वो फिर आपको करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, अपना सवाल पूछ लें। एक आपसे एडवाइस लेनी थी। एक लड़का इंग्लैंड आया है एज ए स्टूडेंट। जी हेलो जी, तो उसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं। अब वो अगर किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करना चाहे यहाँ पर, तो क्या उसको रिमेन टू स्टे मिल सकता है? उसका क्या प्रोसीजर होगा? ऑलराइट,
देखें, इससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, पहले मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बता दूं कि हम इस शो पे एडवाइस नहीं देते, हम सिर्फ इस शो के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज़ इस शो पे कोई भी बात आप सुनते हैं उसको एडवाइस के तौर पे बिल्कुल भी ना लें। हम सिर्फ आपको, या मैं सिर्फ इस शो के अंदर बैठ के आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ इमिग्रेशन के कानून के बारे में। तो अब आ जाते हैं इस स्टूडेंट पे। अगर स्टूडेंट के पास वैलिड वीज़ा है तो बड़े आराम से वो यहाँ से स्विच कर सकते हैं स्पाउस रूट के ऊपर। कंडीशंस ये होती हैं स्पाउस रूट पे स्विच करने की कि फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो मीट करते हैं और इंग्लिश का टेस्ट उन्होंने पास किया और उनकी ऑफ कोर्स शादी हुई हो, अदरवाइज़ 2 साल से इकट्ठे रह रहे हों। अगर ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहता आपके केस में, लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं जो यहाँ ओवरस्टेयर बन चुके होते हैं और वो फिर यहाँ किसी से शादी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि शादी करने के लिए वो आईडीज़ मांगते हैं काउंसिल, और ज़ाहिर बात है जो आईडी आप देते भी हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को जाती है और होम ऑफिस फिर आगे से कंफर्म करके देता है कि आया आप शादी कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए बेहतर ये होता है जो लोग यहाँ शादी करना चाहें और अगर उनका कोई केस नहीं डला हुआ होम ऑफिस में, कि वो कोई ना कोई अपना केस पहले डालें, ताकि अगर होम ऑफिस में उनकी फ़ाइल जाती भी है शादी की परमिशन के लिए तो होम ऑफिस को कोई इशू ना हो कि भाई ये बंदा तो भागा हुआ है, शादी बाद में करेगा, पहले हम इसको उठाने आए और अपने साथ लेके जाएं बिकॉज इसका कोई केस नहीं चल रहा। तो कम से कम होम ऑफिस को पता हो कि हाँ इसने हमारे साथ कोई केस डाला हुआ है। तो अब आ जाते हैं कि अगर आपकी शादी हो जाती है और ये असूल या ये रूल्स अप्लाई होते हैं जिसकी शादी भी हो गई हो या जो 2 साल से अपने पार्टनर के साथ रह रहा है, और अब तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अगर अब जाके शादी करते हैं तो यही रूल अप्लाई होते हैं बिकॉज अब ब्रेक्सिट हो चुका है। तो उसमें वो फिर ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेन कंडीशन है वो है कि या तो आप के कोई ऐसे इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आपकी पार्टनर आपके साथ आपके मुल्क नहीं जा सकती या आप अपने मुल्क नहीं जा सकते और वहाँ से एंट्री क्लियरेंस लेके आएँ प्रॉपर वीज़े के ऊपर। तो जो टेस्ट मीट करना होता है वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का है। वो बड़ा क्लीन टेस्ट है। अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो यकीन करें वो 15 से 20 मिनट नहीं लगाएंगे आपसे वेरियस सवाल पूछ के ये बताने में कि आया आप उस इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल टेस्ट के ऊपर पूरा उतरते हैं भी या नहीं। और ये उनके लिए जो ओवरस्टेज फिर यहाँ शादी करते हैं। अगर इनसमाउंटेबल टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट भी है जो है, आप समझ लें, जिसको हम कहते हैं पेरेंट रूट के अंदर, कि अगर आपका बच्चा है या आपका कोई स्टेप चाइल्ड भी है। कुछ अक्सर लोग जब यहाँ शादी करते हैं कभी कभी किसी पर्सन से तो उनके अपने भी बच्चे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी उनसे शादी हो जाती है तो आप एक स्टेप फादर का रोल लेते हैं उन बच्चों के लिए, जिसको हम कहते हैं पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो कानून में उन लोगों के लिए भी वीज़ा है कि अगर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल टेस्ट को आप मीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पेरेंटल टेस्ट को मीट कर सकते हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पेरेंटल टेस्ट का मतलब है कि मेरे ही औलाद हो या बच्चा या बच्ची हो। स्टेप चिल्ड्रन भी आपके स्पाउस की प्रीवियस रिलेशनशिप से जिनके ऊपर अपनी पेरेंटल राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए स्टेप फादर और मदर, उसकी बेसिस पे भी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ये दो एक टेस्ट होते हैं जो ओवरस्टेयर लोगों को अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ओवरस्टेयर नहीं है फिर तो वैसे ही आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने सीधा सीधा वीज़ा आपके पास वैलिड है जो स्विच हो जाएगा स्पाउस के ऊपर। लेकिन जो ओवरस्टेयर लोग होते हैं उनमें ये दो टेस्ट अप्लाई होते हैं। इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अक्सर मैं ओवरस्टेयर लोगों से मिलता हूँ, तारिक भाई हमारा तो 18,600 पूरा कमा रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट भी है, फिर क्या मसला है? मसला ये है कि आपके पास वीज़ा नहीं है वैलिड। तो बेशक 18,600 कमा रहे हो, बेशक इंग्लिश का टेस्ट आपने पास किया हो, लेकिन क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, आपको इन दो टेस्ट में से एक को पास करना है, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल या ये पेरेंट वाला। ज़ाहिर बात है एक तीसरी चीज़ भी है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई आप ये तो बात करते हैं शो में, लेकिन ह्यूमन राइट भी की तो एप्लीकेशन है। देखिए ये सारी एप्लीकेशंस ह्यूमन राइट के अंदर ही आती हैं, और अगर आप ये इनसमाउंटेबल वाला टेस्ट पास नहीं कर सकते तो ह्यूमन राइट वाला टेस्ट तो इससे भी ज़्यादा टफ है। ये उससे छोटा वाला टेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए मैं जिस तरह हर एक से अर्ज़ करता हूँ कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाया करें तो वो आपका केस सुन के आपको 15-20 मिनट में बता देंगे कि आपका मेरिट क्या है केस के अंदर, आया यहाँ से केस लड़ के कितने चांसेस हैं आपके वीज़ा मिलने में। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मैं देखता हूँ बस वीज़ा डाल दे जी, वीज़ा डाल दिया क्योंकि हमारी शादी होगी, नॉट रियलाइजिंग कि हज़ारों पाउंड भी अगर खर्च कर देंगे बहुत मुश्किल है यहाँ से वीज़ा मिलना, बिकॉज वो टेस्ट को मीट नहीं कर पाते।
تو اس کے اوپر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی اسکلفل پرسن کے پاس جائیں جو ان کیسز کی نالج رکھتا ہو، تو وہ پھر آپ کو صحیح بات بتائے گا کہ واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. تو آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی. ایک تو میں اسپینش پاسپورٹ ہولڈر ہوں اور میری نیس اینڈ نیفیو کینیا میں ہیں جو میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جی. میں ان کو یہاں پہ بلانا چاہتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ان کو یہاں پر یوروپین لاء کے اندر بلا سکتی ہوں؟ اگر میں بلا سکتی ہوں تو مجھے کون سا فارم بھرنا پڑے گا، اور یا مجھے دوسرے قانون کے اندر بلانا پڑے گا جو ڈیپینڈنٹ چلڈرن کے کا قانون ہے؟ پلیز آپ مجھے اس پہ تھوڑی سی ایڈوائس کر دیں. اگین میم ایڈوائس نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ نو کیوں آج لوگ بار بار یہ بات بول رہے ہیں. میں کلیئرلی بتا دوں کہ شو کا مقصد ایڈوائس کرنا نہیں ہے. میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں اور اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ سن لیں. لیکن پلیز اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، آرام سے بیٹھ کے جو پراپر پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کر کے ایڈوائس لیں. اس شو کا فارمیٹ ایڈوائس دینے کا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ریز کیا ہے سوال، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ورنہ میں ریکویسٹفلی کہنے لگا تھا کہ ہم اگلے کالر کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ یہ ورڈ یوز نہ کریں کہ ایڈوائس کیا ہے، اٹس انفارمیشن. کیونکہ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے تو میں اس کا جواب آپ کو انفارمیشن کی صورت میں دے دیتا ہوں. دیکھیں 31 دسمبر کو ہم EU سے باہر آ گئے. اب ہوم آفس کیا ویو لے رہا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ جی 31 دسمبر کے بعد مینلی صرف 3 طرح کے لوگ EU لاء کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں. چوتھی بھی قسم میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے جن لوگوں کے کلوز فیملی ممبرز پیچھے رہ گئے، کلوز فیملی ممبرز میں آپ کے پیرنٹس آتے ہیں، آپ کے بچے آتے ہیں اور آپ کے وائف وغیرہ آتی ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں جو 2 سال سے آپ کے ساتھ کٹھے رہ رہے تھے بیفور آپ UK آئے 31 دسمبر سے پہلے، ان میرڈ پارٹنر جسے کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ پیچھے چھوڑ کے آگے ہیں اوورسیز، وہ ابھی بھی جون 2021 سے پہلے آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تبھی اکثر لوگ ابھی بھی اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، بیکاز وہ ٹیکنیکلی وہ پرانی ریلیشن شپ چل رہی ہے، تو وہ اپنے پیرنٹس کو ابھی بھی بلا سکتے ہیں ٹل جون 2021 تک جو یورپین لاء کے انڈر آتے ہیں. وہ ابھی بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپنے وائف ہسبینڈ کے لیے اگر شادی 31 دسمبر سے پہلے ہو گئی ہو، اور وہ ابھی بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ساری بات ہے پیدائش سے ان کی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ اگر وہ ان کے ڈپینڈنٹ ہو. لیکن جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ اب آپ 31 دسمبر سے پہلے اب اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. جو واحد اس میں ایک تھوڑی سی پروویژن دے دی ہے وہ ان لوگوں کے لیے دے دی ہے جن کے پاس ڈاکومنٹری ریزیڈنٹ پرمٹ ہو ایز یور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر. یعنی کہ اگر وہ ہولڈ کرتے ہیں کارڈ اور وہ ابھی بھی ادھر آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پھر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. یا اگر کسی یورپین کنٹری میں اور وہ آپ والا ان کے پاس کارڈ ہے کہ میں فیملی ممبر ہوں ان کا، وہ کارڈ ایشو ہوا ہے، تو وہ پھر آپ ٹیکنیکلی ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی آپ کی پالیسی میں لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں آتے ہیں تو ان کو آپ جون سے پہلے دے دیں. لیکن ویسے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز نو. تو جن لوگوں کو آپ نے 31 دسمبر سے پہلے اسپانسر نہیں کیا، کوئی کارڈ ایشو نہیں کیا، سوائے پیرنٹس کے بچوں کے جو آپ کے بچے ہیں، آف کورس آپ کی ہسبینڈ وائف جو شادی پہلے ہوگی، تو ان کو وہ پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں کنسیڈر کریں گے. اب مجھے آپ کے اسپیسیفک حالات کے بارے میں تو نہیں پتا کہ کیا پتا آپ نے ان بچوں کو اڈاپٹ کیا اور آپ نے یہ کلیم کیا ہو کہ جی یہ ایک طرح سے میرے ہی ڈائریکٹ ڈپینڈنٹس ہیں بچے، کیونکہ میں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، کیونکہ ظاہری بات اگر اڈاپشن کے پیپر آپ کے پرائر ٹو 31 دسمبر ہے تو آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جس طرح پیرنٹس کو ویزا دے رہے ہیں کہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی، ہسبینڈ وائف کو دے رہے ہیں ابھی بھی اگر شادی 31 دسمبر سے پہلے ہو چکی ہے تو ہمیں بھی اس طرح دیں، کیونکہ میری ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ 31 دسمبر سے پہلے تھی. بیکاز اگر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر والی ڈیفینیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ 31 دسمبر کے بعد اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. اسی طریقے سے اب کیونکہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کافی لوگ کہتے ہیں اچھا جی پہلے تو ہم یورپین سے شادی کرتے تھے، اگر ہم اوور اسٹیئر تھے ہمیں پھر بھی ویزا ملتا تھا، تو اب کیا سچویشن ہے؟ تو اب اگر آپ 31 دسمبر کے بعد شادی کر رہے ہیں اور اگر آپ اوور اسٹیئر ہیں یورپین کے ساتھ تو آٹومیٹکلی آپ کو ویزا اب نہیں ملے گا، بیکاز انہوں نے یورپین نیشنلز کو بھی اپینڈکس FM کے اندر ڈال دیا ہے. ان ادر ورڈز آپ کو بھی وہی سارے ٹیسٹ میٹ کرنے پڑیں گے جو ایک انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہولڈر یا ایک برٹش سٹیزن کو میٹ کرنے پڑتے ہیں. اینی وے، تھینک یو سو مچ
آپ کی کال کا اینڈ آئی ہوپ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ تھوڑا بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بھائی. ہلو جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. آپ ٹی وی پہ نہ سنیں اپنی. جی سر مجھے سر تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. جی سر مجھے میں اوریجنلی اسٹوڈنٹ کے جی سر میں سر اوریجنلی سر ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا. پھر 2015 میں سر میرے پارٹنر سے ملاقات ہوئی جو کہ برٹش نیشنل تھے. تو سر ان کی بیس پہ میں نے 10 ایئرس روٹ پہ ایک ویزا لیا. سر اس میں مجھے 2 ایکسٹینشنز ملی اور ابھی سر میں نے 3rd ایکسٹینشن ہوم آفس کے پاس ہے. میں نے جسٹ لاسٹ ویک اپنے بایو میٹرکس دیے ہیں. سر اس پیریڈ میں سر میرا ادھر 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو مجھے سر انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ مجھے اگر میں اپنی جو پارٹنر کے بیس پر سے میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے اس کو ودرا کر کے اپنی انڈیفینٹ لیو کی اپلیکیشن ڈال دوں وہ بیٹر آپشن ہے. اس سے دوسرا ایک چھوٹا سا یہ کوشچن ہے سر مجھے سر تھوڑے سے ڈرائیونگ اوفینسز ہو گئے تھے. ان آورس تک مجھے پوائنٹس لگے تھے اور جو 12 سے زیادہ پوائنٹ میرے 18 پوائنٹ لگے تھے. اور سر جب 12 سے اوپر ہوئے تو مجھے کورٹ میں بھیجا گیا تھا. سر کورٹ نے مجھے کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کیا نہ ہی انہوں نے مجھے بین کیا. آلدو مجھے سولیسیٹر نے بولا تھا کہ آپ 2 سال کے لیے بین ہو جاؤ گے کیونکہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں. لیکن سر میں نے جج کو میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی کہ دیز ور دی سرکمسٹانسز, میری جاب انڈر پریشر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو جج نے لسن کیا تو اس نے مجھے بین نہیں کیا. تو اس نے مجھے کیا کہ تم کنٹینیو ڈرائیونگ کر سکتے ہو. فائن کیا مجھے 800 پاؤنڈ جو کہ میں نے پے کر دیا. تو سر یہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو بھائی آپ کے سوال کا. آف کورس یہ ہوتا ہے بالکل کہ اگر آپ پہ بین جو ہوتا ہے وہ ڈسکریشنری ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے سرکمسٹانسز کورٹ میں جا کے بتا دیں کہ کیا کیا ڈسکریشن آپ پہ اپلائی کیوں کی جائے کہ بھئی کتنی ہارڈ شپس آپ پہ ہوں گی اگر آپ کا لائسنس لے لیا جائے, تو بالکل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کورٹ ڈز ٹیک اے ویری لینینٹ ویو. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا. میں کیونکہ جواب تھوڑا ڈیٹیل میں دینا چاہتا ہوں اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, پھر ہمارا آخری سیشن ہوگا تو ویل ٹیک سم مور کالس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے ویل کیری آن فرام ہیئر. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے ایک اچھا سوال کسی نے پوچھا تو میں ریورس آرڈر میں ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر تھوڑے سے ڈرائیونگ اوفینسز بھی لگے ہیں تو میری سیٹلمنٹ اپلیکیشن میں کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نارملی دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹیکنیکلی سیٹلمنٹ کے وقت بھی گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹ اپلائی ہوتی ہے, لیکن ہوم آفس اس کو زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتا ہے نیچرلائزیشن اپلیکیشن کے وقت. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ سرٹن اپلیکیشنز جو نیچرلائزیشن کے وقت ریفیوز ہو جاتی ہیں بیکاز آف نان کسٹوڈیل سینٹنسز, سیٹلمنٹ ان کو پھر بھی ملتی ہے. تو دیر از اے مچ لینینٹ ویو آن سیٹلمنٹ. تو بالکل آپ اپلائی کریں سیٹلمنٹ کے لیے, اس کی فکر نہ کریں جو آپ کی ڈرائیونگ کنوکشنز ہیں. ہاں زیادہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو سینٹنس ہو جاتی ہے کسی بات پہ, اور سرٹن ٹائپ کے نان سینٹنسز ہوتے ہیں offenses جو تھوڑے اگریسو ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو اس پہ پھر ایشو بن سکتا ہے, لیکن آپ کے لیے نہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ نے یہ بولا کہ جی میری اپلیکیشن ڈلی ہوئی تھی ایکسٹینشن کی 3rd اور میرے اب 10 ایئرس پورے ہو گئے اس اپلیکیشن کے دوران. تو کچھ سال پہلے اگر یہ بات ہوئی ہوتی تو پالیسی یہ تھی کہ جی جن کے بھی 10 ایئرس پورے ہو رہے تھے اور وہ اپلیکیشن ڈال رہے تھے پرانی کو وڈرا کر کے ہوم آفس دے ہی جا رہا تھا ان کو ویزے. لیکن احمد کیس لاء نے بعد میں موسم اب حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, تو سیفٹی از بیٹر دین, آپ کو تھوڑا سیف پلے کرنا چاہیے کہ پہلے آپ کی اپروول آ جائے.
جو انیشل اپلیکیشن ڈلیے, جب وہ اپروو ہو جائے, آپ کے پاس 2.5 سال کا ویزا ہے, دین آپ آرام سے اپلائی کریں اپنے لانگ ریزیڈنس کے لیے. اس کی جو ٹیکنیکل ریزن ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اچھا ہے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ قانون یہ کہتا ہے, اگر آپ ہوم آفس کی ویریشن اپلیکیشن دیکھیں, جو پالیسی ہے اس کی, کہ اگر کوئی آپ نے اپلیکیشن ان ٹائم ڈالی اور آپ کا 3C چل رہا ہے, یعنی کہ ابھی ہوم آفس نے ڈیسیجن نہیں دیا, ہوم آفس کہتا ہے آپ اینی ٹائم ایک نئی اپلیکیشن ڈال دیں, اگر آپ نے کورنگ لیٹر میں نہ بھی لکھا کہ میری پرانی اپلیکیشن کو کینسل کر دو اور نئی کو کنسیڈر کرو, تو ہم آپ کو خط لکھیں گے اور آپ کو ٹیلی فون کر لیں گے, نہ آج کل فون بھی کر رہے ہیں کہ جی کون سی اپلیکیشن ہم کنسیڈر کریں, آپ نے ایک نئی ڈال دی اور آپ کہتے ہو کہ یار میری 10 یہ لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن کنسیڈر کرو, میری پرانی رہنے دو. تو پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ نارملی اگر ڈسکریشن اپلائی کرے تو وہ ڈیٹ آف اپلیکیشن کو کنسیڈر کر سکتا ہے جو آپ نے نئی ڈیٹ لی ہے, لیکن اگر وہ اپنی پالیسی کو فالو کرے تو وہ کہے گا کہ کیونکہ آپ نے ویریشن اپلیکیشن ڈالی ہے, تو ڈیٹ آپ کی وہی رہے گی جو اوریجنل اپلیکیشن کی تھی. ان ادر ورڈز اگر وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا سختی کرنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے اوریجنل اپلیکیشن ڈالی تھی, جو ادھر ڈالی ہے, 10 ایئرز ادھر پورے ہوئے ہیں, آلدو آپ نے ادھر سیکنڈ اپلیکیشن ڈالی ہے, بٹ بیکاز وہ ویریشن اپلیکیشن تھی اور ہماری پالیسی کہتی ہے کہ ویریشن اپلیکیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ یہ والی ہونی چاہیے جو فرسٹ اپلیکیشن کی ڈیٹ ہے, تو ادھر پھر یہ پرابلم آتا ہے کہ اس ڈیٹ کو تو آپ کے لافل 10 ایئرس پورے نہیں ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اینڈ میں بھی ویزا نہیں ملے گا. آپ لیگل چیلنج کر کے موسٹ لائکلی دیر آر لاٹ آف لیگل گراؤنڈ جس کے اوپر آپ چیلنج کر کے جیت سکتے ہیں اپنا کیس. میں تو ہول پوائنٹ ہے اس کی اتنی کاسٹ تو نہیں لگانی نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اینڈ میں ان کی مرضی ہے. فیو ایئرس بیک آنکھیں بند کر کے, بٹ آج کل یو بیٹر بی سیف دین سوری, تو آرام سے اپنا پہلے ویزا لگنے دیں, اس کے بعد یو شوڈ گو فار یور لانگ ریزیڈنس. اینڈ آف کورس یہ ایڈوائس نہیں ہے, جنرل انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے پلیز گو ٹو اے کمپیٹنٹ پرسن اور وہ آپ کو پھر مشورہ دے دیں گے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں نے آپ سے ایک انفارمیشن لینی تھی. جی جی. تو جیسے میرے پیرنٹس انڈیا میں ہیں. جی جی. اگر ان کو میں ادھر وزٹر پہ بلاتا ہوں تو پھر وہاں جہاں پہ ہم ان لوگوں کا انڈیفینٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتا دیں آپ کے پاس کیا اسٹیٹس ہے ادھر؟ میں تو برٹش پاسپورٹ میرے پاس. ٹھیک ہے سر, میں ابھی آپ کو عرض کر کے بتا دیتا ہوں. سر انفارچونیٹلی نہیں, انڈیفینٹ تو بالکل بھی نہیں. ہاں اگر کوئی انڈیفینٹ تو ٹھیک ہے. اب فون رکھتے ہیں تو وہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. فون رکھتے ہیں تو ٹی وی پہ سن لیں میری بات. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر میں ان کو یہاں وزٹ پہ بلا لوں میں ان کے لیے انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں. دیکھیں اپلائی تو آپ کوئی بھی ویزا کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ چانسز کیا ہیں. دی آنسر از نو, بیکاز ایک میکنزم ہوم آفس نے دیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ کنڈیشنز ہیں جو آپ نے میٹ کرنی ہے. ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا اس کو کہتے ہیں ہم, اور اس کی کنڈیشنز ہیں کلیئرلی. اس پہ ون آف دا کنڈیشن ہے کہ یہ انٹری کلیئرنس پہ ویزا ملتا ہے. اگر کوئی آلریڈی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وزٹ ویزے سے آپ سوئچ نہیں کر سکتے. وزٹ ویزے سے موسٹ لائکلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو کہہ لیں ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن. ہیومن رائٹ اپلیکیشنس پہ آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملتا, آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں. کچھ عرصے پہلے, اچھی تو نہیں کہنی چاہیے بیکاز دس از ریئلی رانگ, لیکن کیونکہ میں کسی کو جانتا ہوں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے یہاں پیرنٹس آئے ہوئے تھے اور ایک واقعہ ہو گیا کہ ان کے فادر سلپ ہو گئے اور ان کو کافی زیادہ چوٹیں آئیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے یہاں گھر بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور بزرگ لوگوں کو جانا پڑتا ہے رات کو اٹھ کے, اور یہاں آپ کو پتہ ہے کچھ گھروں میں باتھ روم بڑے دور ہوتے ہیں, یا اوپر فرسٹ فلور پہ ہوتے ہیں یا نیچے والی فلور پہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, دا اسٹیز واز انوالوڈ. تو اس کی وجہ سے ان کی ڈسیبلٹی ہو گئی, اور پھر کمپیشنٹ گراؤنڈ پہ انہوں نے اپلیکیشن ہوم آفس کو ڈالی کہ اب ہم ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے. تو ہوم آفس نے پھر, کیونکہ ان کی اتنی میجر ڈسیبلٹی ہو گئی تھی اور ایک اکرنس ہوا تھا, اس کے بعد ان کو کیئر کی ضرورت تھی, ساری رپورٹنگ کریکٹلی تھی, تو پھر ہوم آفس نے ان کو یہاں سے ڈسکریشن اپلائی کر کے ویزا دیا 2.5 سال کے بیس پہ. انڈیفینٹ پھر بھی نہیں, کیونکہ انڈیفینٹ کے لیے آپ کو انٹری کلیئرنس سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہوم آفس نے اپنی پالیسی میں بولا ہوا ہے, ہوم آفس کی آج کل, کہ جی اگر کوئی ایسی اپلیکیشن آپ یہاں سے ڈالنا چاہتے ہیں جس اپلیکیشن کے لیے آپ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ کووڈ ہوا ہے, آپ یہیں سے وہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا جو کل انہوں نے پالیسی اناؤنس کی اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں, تو یہ ان کے لیے زیادہ تر ہے جو یہاں وزٹ ویزے پہ آئے. اکثر لوگ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہاں سے سوئچ کر رہے ہیں, وائل اسٹیئنگ ہیئر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپاؤس پہ لوگ سوئچ کر رہے ہیں واپس جائے بغیر, بیکاز یہ ہوم آفس
نے ایک ایشو کیا, بٹ ناٹ فار اوور اسٹیز, ان کے لیے جو یہاں وزٹ ویزے پہ آئے ہیں ایک ایشورنس کے تھرو ایکسٹینشنز لیے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دیکھیں پیرنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, آئی ریئلی رسپیکٹ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو میڈیکل کیئر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں میڈیکل کیئر نہیں ملتی, ایکسلنٹ ملتی ہے. اگر آپ وزٹر ویزے پہ بھی آپ جائیں, آپ کی پوری دے لک آفٹر یو, NHS دے آر بریلینٹ دس وے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو پراپر ویزے کے تھرو بلائیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. Hello. جی السلام علیکم. Walaikum salam. جی. Oh, I'm sorry. Is this for the immigration law? This is, yes, you can ask your question and I'll answer on the phone. Please, if you could then listen to your TV, my answer, that'll be much better for you. Okay, no problem. Thank you so much. So I am applying for a spouse visa. My husband is is a British national. Yep. And I'm a U.S. national. My husband's been with his current employer for 6 months. So as far as I understand, you're able to apply for the spouse visa after the first 6 months of the employment. But I was just, if you could just give me a little information on what the income is supposed to look like. All right, thank you so much for your call. The income on a pro rata basis on 18,600. So what the Home Office requires on the financial aspect is that you've been working with the same employer for 6 months minimum contract period, not contract period, your job period. And on a pro rata basis, you're earning 18,600. It doesn't mean generally that you should, for people who are working for the employer for less than 6 months cannot make the application. If you're working for an employer for less than 6 months, then all the Home Office does is they go back 1 year. So at the time of application, you consider first of all how long you've been working for your employer. If you've been working for your employer for 6 months, then your annual salary has to be 18,600. So in other words, they look at the contract and see how much is your annual salary. Now, if you have been working for less than 6 months with your current employer, or your salary fluctuates, meaning it's not a fixed salary, then you should go back 1 year. And then they calculate the salary you've received in 1 year, in the last 12 months, and in most cases, even with people with fluctuating salaries, they earn above 18,600, and then that could be used as your requirement to fulfill the financial, those wages could be used to fulfill the financial requirement. But in your case, you've already mentioned that he's been working with his current employer for 6 months, then it's 18,600. Now don't think it's 18,600 in 6 months, it's pro rata. So you just divide it by half and that's how much he should be earning. But a very good exercise is to look at the contract, because anybody who starts a job nowadays, they have a contract with the employer, and the contract would state how much is their salary, which is anyway required for you when you make these applications. An employment letter is required, and it must state the annual salary. So that itself is an indication the person is earning above 18,600 in a year, would earn above 18,600 in a year. Thank you so much, and I wish you all the best. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام جی. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیں. جی طارق بھائی, اپنا ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ. ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ. ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ 14 آپ کے بچے یو مین ان وائف سے بچے یا پرانی ریلیشن شپ سے بچے؟ جی پرانی ریلیشن جو پاکستان میں, ان کو ریسپانسبل کر سکتی میری وائف؟ اوکے, میں بھی آپ کو عرض کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں جہاں پبلک فنڈ میں اپلائی کر سکتا ہوں, بس یہ دیکھ کے پوچھنا. جی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. میں آپ کو 1 منٹ دے دوں تاکہ آپ ٹی وی پہ دھیان دے دیں. ناٹ اے پرابلم. دیکھیں جہاں تک بات ہے پبلک فنڈس کی, کووڈ کے دوران میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ بالکل, اور بلکہ میں لاسٹ ویک کسی سے بات کر رہا تھا, وہ بھی پریشان ہوئے تھے سن کے کہ اچھا جی ہمیں نہیں پتا تھا ہم کر سکتے ہیں. میجورٹی لوگ, میں یہ نہیں کہتا ہر کوئی, بٹ I don't think I should say majority, but اکثر لوگ کے ساتھ بڑی پرابلم ہے آج کل کووڈ کی وجہ سے. I'll be honest with you, کیونکہ اکثر لوگ یا کیبنگ کا کام کر رہے تھے, فوڈ ریٹیل سے ریلیٹڈ کام کر رہے تھے, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کام آج کل رکے ہوئے ہیں. تو
डेफिनेटली अगर आप पे एडवर्स फाइनेंशियल आप पे इफ़ेक्ट हुआ है कोविड का, तो बिल्कुल आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भी मेरे पब्लिक फ़ंड खोलो। और जनरली देखने में आया कि होम ऑफिस हैज़ बिन वेरी लीनियंट और वो आपके पब्लिक फ़ंड्स खोल रही है। पब्लिक फ़ंड खुलवाना उस सेंस भी बड़ा अच्छा रहता है अगर आपके एडवर्स फाइनेंशियल पोजीशन है कि कल जब आप एप्लीकेशन अपनी डालते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पब्लिक फ़ंड्स ले रहे हैं, तो आप उनसे फ़ी वेवर की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट तो आजकल हर कोई वैसे ही कर रहा है, और अगर पब्लिक फ़ंड नहीं भी ले रहा तो देखने में आया है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो होम ऑफिस इज़ टेकिंग अ वेरी लीनियंट व्यू कोविड की वजह से। लेकिन अगर आप वैसे ही पब्लिक फ़ंड्स ले रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है कि भाई मुझसे फ़ीस के क्यों पैसे ले रहे हो। तो दैट इटसेल्फ इज़ रेलिवेंट। अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। क्यों मैंने बोला, क्योंकि मुझे आपकी बात से लगा कि आपके बच्चे स्टेप चिल्ड्रन होंगे आपकी वाइफ के। देखें, उस पर एक स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होता है, और उसमें मज़े की बात है कि उस पर अगर बच्चों को वीज़ा दे दें तो उनको डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है। लेकिन उस पर वो देखना पड़ता है कि वो बड़ी क्लियर शराइत हैं उस कानून के अंदर, और देखना पड़ता है कि क्या बच्चे उस शर्त पे पूरा उतरते हैं या नहीं। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ लॉ, लेकिन वो जो 4 शराइत हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई होती हैं। बिकॉज ज़ाहिर बात है, बच्चा इस वक्त बच्चे जो होंगे वो अपनी माँ के पास होंगे, तो ज़्यादातर कोर्ट्स का व्यू ये है इस मुल्क में कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो अपनी माँ के पास रहें, अनलेस आपकी सोल कस्टडी है बच्चों की, या इट इज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से अब बच्चे आपके साथ आने चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई है। और जहाँ तक बात है सोल कस्टडी आपकी है, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि फैक्ट्स को देखता है जज। ये नहीं कि बस एकदम अब आपको ख्याल आया कि मैं बच्चों को अपने बुला लूँ तो जी मैं उस बीवी को अपनी माँ से हटा के बच्चों को दिलाऊँ। बिकॉज द कोर्ट्स टेक अ वेरी वेरी सीरियस, एंड होम ऑफिस ऑल्सो टेक्स अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ दैट कि बच्चों को माँ के पास रहना चाहिए। और स्पेशली अगर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी वो माँ पूरा कर रही है, बिकॉज बच्चे उसके पास थे, अब अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, तो आपको वो टेस्ट मीट करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो वो टेस्ट आपको दिखा सके, और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि आया आपके केस में आपके बच्चे उस टेस्ट को मीट करते हैं या नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी करते हैं तो आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो तारिक भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग मेरे भाई। तारिक भाई, मेरे को काम था नहीं कोई भी, मैं ऐसे आपका ना थैंक यू करना चाहता हूँ जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं फिर भी सुनता हूँ, एक प्रोग्राम जब भी आता है ना वेडनेसडे आपका प्रोग्राम मैं जरूर सुनता हूँ। बहुत मेहरबानी। लेकिन थैंक यू आपका, बहुत बहुत प्रोग्राम अच्छा है, अच्छी एडवाइस देते हैं। एडवाइस नहीं हम देते भाई, क्यों मरवाने लगे हैं आप यार। इस करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारों से कि ये जो हम शो करते हैं ये एडवाइस नहीं होती। लेट्स बी वेरी 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 क्लियर। काश मुझे मैं नीचे लिख भी सकता हूँ, लेकिन वो नीचे शो के नंबर आए होते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि हम इस शो में एडवाइस नहीं देते, बिकॉज हम दे ही नहीं सकते। ये शो है आपके लिए, आपको कानून के बारे में आगाह करने के लिए। और कभी कभी मुझे खुशी होती, लोग कहते हैं तारिक भाई आपने कुछ बोला वो फ़लाँ केस में भी अप्लाई होता है, तो हाँ ये सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इस शो का बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है कि मैं एडवाइस तो। एंड सो मच मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, बिकॉज देयर सो मच लव जो आप देते हैं। सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट, और बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। और मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपके लिए लेके आऊँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें आप। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।